نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، اور صحابہ کے دور کو جنہوں نے پایا جنہیں ہم تابعین کہتے ہیں، اور تابعین کے دور کو جنہوں نے پایا جنہیں ہم تبع تابعین کہتے ہیں، یہ 3 صدیاں جنہیں قرون مفضلہ کہتے ہیں، جن کی خیریت اور فضیلت کی گواہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر زمانہ وہ ہے جو میرا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو آئے گا، پھر اس کے بعد جو آئے گا، جسے ہم قرون مفضلہ کہتے ہیں۔ چنانچہ آپ اس دور کو دیکھیں گے، اس دور میں آپ کو ممکن ہے سماجی، معاشرتی، اخلاقی برائیاں دکھائی دیں، کیونکہ اخلاقی برائی جو ہوتی ہے یہ انسان کی فطرت میں ہے، طبعی طور پر سرزد ہو جاتی ہے، جیسے کہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، اسی طریقے سے اور بھی جو دیگر گناہ ہیں وہ سب ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو اہم بڑی برائیاں ہیں جن کا تعلق کفر و شرک سے ہے، بدعات سے ہے، جس کا تعلق دین سے ہے، جس کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے انبیاء کی بعثت ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے انسان کا دین دھرم بدل جاتا ہے، یہ برائیاں آپ دیکھیں گے ان ادوار میں نہیں پائے جاتے تھے۔ نبی کے دور میں جو ایک بار ایمان قبول کر لیا، پھر اس کے بعد اس دور کے اندر آپ کو نہیں ملے گا کہ وہ شرک اور کفر کی طرف گئے ہو، بدعات اور خرافات کی طرف گئے ہو۔ حالانکہ نبی کے دور میں بھی ایمان لانے والے ان سے غلطیاں سرزد ہوئی ہیں، شراب نوشی ہے، چوری ہے، یا جو ہے اس کے علاوہ زناکاری ہے، اور دوسری برائیاں جسے ہم اخلاقی اور سماجی برائیاں کہہ سکتے ہیں، یہ ممکن ہے۔ لیکن کیا ہے، اس وقت اور بعد کے ادوار میں فرق یہ ہے کہ انہیں جب بھی اپنی غلطی کا احساس ہوتا تھا فوراً اس کی اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے اور اپنی غلطی سے توبہ کرتے تھے فوراً۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے آپ کے سامنے جا کر کے اس کا ذکر کرتے تھے کہ اس کی کیا صورت ہے، ہم سے یہ غلطی ہو گئی، بھول چوک سے شیطان نے بہکا دیا، فوراً وہ رجوع کرتے تھے۔ لیکن جس سے کہ دین دھرم بدل جائے، عقیدہ بدل جائے، وہ برائیاں ان ادوار میں نہیں پائی جاتی تھی۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے نبی کا دور ہو، صحابہ کا دور ہو، اس کے بعد تبع تابعین اور تابعین کا دور ہو، ان ادوار میں وہ ساری خرافات آپ کو نہیں ملے گی۔ کفر و شرک، بدعات اور خرافات، قبر پرستی، یہ ساری چیزیں نبی کے دور میں، صحابہ کے دور میں، تابعین اور تبع تابعین کے دور میں۔ اس طرح سے اگر آپ دیکھیں سیاسی اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے، تو عہد نبوی ہے، خلافت راشدہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد پورا جو ہے بنی امیہ کا دور ہے، پھر اس کے بعد عباسی دور میں 50 سال یا 100 سال تک، اس کے بعد دینی برائیاں سب آنا شروع ہوئی ہیں، شرک، کفر، بدعات، خرافات، قبر پرستی، مزار پرستی، تصوف، تشیع، اور کیا دنیا بھر کے سیاسی اعتبار سے بھی ان چیزوں کو غلبہ حاصل ہو گیا، اور پورے طور پر، ورنہ پہلے اگر ذرا بھی کہیں عقیدے کی خرابی کسی کے اندر پیدا ہوتی تھی، جو میں نے ادوار بتائے پہلے، صحابہ کا دور، نبی کا دور، صحابہ کا دور، خلافت راشدہ جو ہے، اور پھر بنی امیہ کا دور، بنی امیہ کا پورا دور جو ہے، یہ اس میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین پائے جاتے تھے، اور ساری دین کی ذمہ داری سب انہی لوگوں کے پاس ہوتی تھی۔ تو ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے کتاب اللہ، سنت رسول کے علاوہ، توحید کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی کسی بھی اعتبار سے ان ادوار میں۔ لیکن عباسی ادوار میں چونکہ اسلامی جو سلطنت ہے وہ دور دور تک پھیل گئی، تو جو دارالخلافہ
بغداد وغیرہ کو چھوڑ کر کے جو دور جگہ تھی وہاں پر لوگوں نے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لی، اپنی جگہ کو آزاد کر لیا۔ اس طریقے سے جب بہت ساری حکومتیں ہو گئی جگہ جگہ، تو ان کے جہاں پر جس کے نظریات الگ تھے انہوں نے اپنے حساب سے وہ سب خرافات پھیلانا شروع کر دیا۔ لیکن جب بنی امیہ کی جب تک حکومت تھی وہاں پہ صرف ایک خلیفہ ہوتا تھا اور ان کے عقیدے کے اعتبار سے ہر طرح سے چلتا تھا۔ کہیں پر اگر کسی نے کوئی غلط عقیدہ پھیلانا شروع کیا تو فوراً اس کی گرفت ہوتی تھی، اس کو سزا دی جاتی تھی، جس کا جتنا بھاری گناہ ہوتا تھا اسی حساب سے اس کو سزا ملتی تھی، پھانسی بھی دی جاتی تھی۔ بنی امیہ کے زمانے میں یہ صفات کے اندر اگر کسی نے معبد جونی اس نے انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا ہے تو پھر اس کو پھانسی دی گئی باقاعدہ۔ یا اسی طریقے سے بعض صوفیہ نے جو وحدت الوجود اور اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے غلط عقیدہ پھیلانا شروع کیا کہ خالق اور مخلوق میں کوئی فرق نہیں، سب ایک چیزیں ہیں، منصور حلاج وغیرہ، ان کو باقاعدہ پھانسی دی گئی۔ تو غلط عقیدہ اور اسی طریقے سے جس نے بھی شرکیہ اور کفریہ چیزیں پھیلانا شروع کی، عقیدے میں بدعقیدگی اور انحراف پھیلانا شروع کیا جس نے بھی، تو علماء کی طرف سے بھی اس کی گرفت ہوئی، حکومت کی طرف سے بھی اس کو سزا دی گئی۔